السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، التعوذ من الہم والحزن، ہم و حزن، غم اور فکر ان نامکروہ چیزوں میں سے ہے جس سے ہر انسان دوچار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اور آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، کہ اللہ میں فکر و غم، ہم و حزن سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ ناپسندیدہ امور میں سے ہے جس سے ہر انسان دوچار ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں گزرے ہوئے ناپسندیدہ امور اور حزن آئندہ آنے والے ناپسندیدہ امور کو، اور یہ سب اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، کہ آپ کا رب جس چیز کو چاہے پیدا کرتا ہے اور جس چیز کو چاہے اختیار فرماتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، کہ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے پر پیدا کیا ہے، لہذا ہم، غم، حزن، یہ تمام چیز جو آتی ہے انسان پر، تو انسان پریشان نہ ہو بلکہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین یہ ناپسندیدہ امور ماضی میں اور مستقبل میں اس سے محفوظ رکھے، اس لیے کہ یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں اور بندے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں کہ وہ اس کو آگے کر سکے یا پیچھے کر سکے۔ لہذا ہم حزن انسان کو عبادت کے تعلق سے، راحت البدن کے تعلق سے اور نماز میں خشوع کے تعلق سے کمزور کر دیتا ہے، اور یہ وہ چیز جس سے اللہ کبھی اللہ راضی و خوش نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کا منشا ہے کہ بندہ ہم و حزن، غم و ملال سے دور رہ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور